وہ تین اسٹیجز کیا تھی؟ مبتدی، متوسط اور منتہا۔ جو ابتدائی شروعات کی حالت میں ہو وہ مبتدی ہے، جو بیچ کی حالت میں ہو وہ فنا ہے، اور جو منتہا کو پہنچ گیا وہ بقا ہو گیا۔ جو شروعات میں ہے سلوک میں وہ کون ہے؟ مبتدی ہے، یعنی ابتدائی حالت میں ہے، یعنی ابتدائی حالت کی بندگی۔ اور جو متوسط ہے، مڈل میں آ گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ فنا ہے، اور جو منتہا کو پہنچ گیا، انتہا کو، وہ بقا ہے۔ مبتدی کہتے ہیں جو شروعاتی زندگی میں ہوتا ہے، متوسط کہتے ہیں فنا کو۔ جب وہ فنا کو پہنچ گیا تو سمجھ لو وہ مڈل، بیچ میں آ گیا، بیچ راستے، یعنی منزل کا آدھا حصہ طے کر لیا۔ اور جب وہ منتہا ہو گیا، منزل پہ پہنچ گیا، انتہا کو پہنچ گیا، تو وہ بقا ہو گیا۔ تو یہ سالک کی تین اسٹیجز ہوتی ہیں۔ اب چاہے وہ فنا کو پہنچ جائے یا بقا کو پہنچ جائے، وہ سب اپنے رب کے مہربانی اور کرم سے پہنچتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کا کسب ہوتا ہے۔ کسب یعنی کوئی اپنی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے وہ بنا لے گا، ہے نا۔ چلیے پڑھتے ہیں اپن۔ بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے دوستوں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ رجال اللہ یعنی مردان خدا، دا مین آف گاڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجال اللہ، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکی اور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی عروۃ الوثقی میں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکی اور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مبارک تک جہاں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ رجال اللہ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک رجال اللہ، مردان خدا، دا مین آف گاڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظہور تک رہیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک رجال اللہ رہے ہیں، مردان خدا رہے ہیں، دا مین آف گاڈ رہے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ کے ظہور اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور تک رہیں گے۔ بس وہاں تک رہیں گے، امام مہدی تک۔ دنیا کا قائم رہنا ان کے وجود سے ہے۔ یہ جو دنیا قائم ہے دوستو، یہ دنیا جو موجود ہے ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے دوستو؟ یہ انہی رجال اللہ کی وجہ سے دنیا ختم نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سنو دوستو، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قطب الابدال حضرت اسامہ کرنی تھے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو قطب ابدال تھے، آپ کو بتا چکا ہوں میں، قطب ابدال جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے باطنی، اور اللہ کا جو باطنی نظام ہے وہی چلاتا ہے، اور اللہ کا جو ظاہری نظام ہے وہ قطب ارشاد چلاتا ہے۔ تو قطب ابدال رسول اللہ کے زمانے میں جو رسول اللہ کا میسج کنوی کرتے تھے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ کا میسج کنوی کرتے تھے اللہ تک، وہ اسامہ کرنی تھے۔ اور اسامہ کرنی کون تھے دوستو؟ اسامہ کرنی جو تھے وہ حضرت اویس کرنی کے چچا تھے، اور اسامہ کرنی اور اویس کرنی دونوں مولا علی سے بیعت ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے رحمان کی رحمت کی بو آتی ہے، کیونکہ قطب ابدال جو ہوتا ہے وہ تجلی صفات رحمان کا مظہر ہوتا ہے۔ قطب ابدال جو ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات کی جو تجلیات ہوتی ہیں، جو نور ہوتا ہے، اس کا چن ہوتا ہے، اس کا سمبل ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، ابھی 10 12 15 20 سال پہلے کی بات ہوگی دوستوں، یا سمجھ لو 30 سال پہلے کی بات۔ وہ پاکستان میں اس نے قطبوں کی بات چل رہی تھی، قطب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا قطب ہوتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتی، کہاں ہے قطب؟ بولے ابھی ایک قطب ہے جو محبوب الہی کا جو باولی گیٹ ہے وہاں پر ابھی تجھے ملے گا، تجھا۔ تو وہ آ گیا، اب وہ آ کے اس نے باولی گیٹ کی چاروں طرف ڈھونڈنے لگا، بولا بھائی یہاں کوئی قطب نہیں مل رہا ہے۔ بولے قطب نہیں مل رہا ہے؟ بولے وہیں تو ہے۔ بولے مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بولے وہ گیٹ کے پاس تربوز والا بیٹھا ہے نا،
بولے ہاں تربوز والا تو بیٹھا ہے، بولے وہی قطب۔ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک ایک محلے میں ایک ایک قطب ہوتا ہے دوست، یہ بتا دوں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی قطب کو مرنے سے پہلے تک یہ نہ بتایا جائے کہ تو قطب ہے، مگر اسے کام لیا جاتا ہے۔ وہ حیران رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے یار میں تو اتنا بیکار سا آدمی ہوں، اتنے اچھے کام کیسے ہو رہا ہے مجھ سے؟ اب اسے پتا نہیں ہوتا کہ جب مرنے والا ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد بتا دیا جاتا ہے تیرے کو اس لیول پہ رکھا تھا ہم نے، تیرے کو چنا تھا کام کے لیے۔ اچھا، بولے گناہوں کی دلدل سے اٹھا کر یہ کام کرا دیا، آپ کو پرہیزگار نہیں ملا تھا؟ بولے اللہ جسے چاہے جس پر مہربان ہو جاتا ہے، اسی کو ادا پسند آ جاتی ہے، اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کے نور بخشتے ہیں، وہ تو اس کی مرضی ہوتی ہے جو کر ڈالتا ہے۔ اور اللہ قرآن فرماتا بھی ہے جو میں چاہتا ہوں وہ کر ڈالتا ہوں، میرے کو کوئی پہنچ نہیں چاہیے۔ دوستوں اب آپ کو بتا دیا کہ یہ جو قطب ہوتا ہے یہ رحمان کی رحمت، یہ جو ہے یہ تجلی صفات رحمانی کا مظہر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجلی ذات الوہیت کے خاص مظہر ہے، تجلی ذات الوہیت کے خاص مظہر ہے، یعنی تجلی ذات، تجلی آپ سمجھتے ہیں تجلی کے معنی، نور کی ایک کرن کو تجلی کہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو ذات ہے اس کی تجلی یعنی اس کے نور کی جو ہے وہ چت تھے، سمبل تھے۔ اور یہی غریب نواز نے کہا ہے کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ اپنی نفی کر دینا، اپنا انکار کر دینا، اور الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کا اثبات کر دینا۔ لا الہ کا مطلب، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی نفی کرنا اور اللہ کا اثبات کرنا، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد اللہ کے مظہر ہے۔ اور وہی بات یہاں پر بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجلیات الوہیت یعنی اللہ کی تجلی کے خاص اسپیشل چن ہیں، سمبل ہے۔ جب قطب مذکور حضرت اسامہ قرنی، جب قطب مذکور حضرت اسامہ قرنی کا وصال ہوا، جب اسامہ قرنی کا وصال ہو گیا تو ابن عطا احمد عربی کو ان کے بجائے قطب ابدال ہوئے۔ جب اسامہ قرنی کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کس کو قطب ابدال بنایا؟ ابن عطا احمد عربی، کن کی جگہ بنایا؟ حضرت اسامہ قرنی کی جگہ قطب ابدال بنایا۔ اور بلال حبشی اور حذیفہ یمانی اس وقت 7 ابدال تھے، حضرت بلال حبشی اور حذیفہ یمانی اس وقت 7 ابدال تھے۔ اب 7 کا معنی 7 ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بلال حبشی اور حذیفہ یمانی اس وقت 7 ابدال تھے، لیکن کبھی انہوں نے کہا کہ ہم قطب تھے؟ نہیں نا۔ میں آپ کو ایک سیکریٹ بات بتاتا ہوں دوستوں، یہ جو 497 497 قطب جو ہوتے ہیں، 400 اولیاء کے علاوہ 400 اولیاء کے علاوہ 497 جو قطب ہوتے ہیں دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی سیکریٹ سروس ہوتی ہے، اس لیے یہ مرتے دم تک بھی نہیں کہیں گے کہ میں قطب ہوں۔ اعلیٰ الحاظ القیاس ایک جاتا ہے اور دوسرا خلق میں سے نکل کر اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، جیسے قطب مر جاتا ہے اسی کریشن میں سے، پھر اس کی جگہ کسی اور کو قطب بنا دیتے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک تک ان کا سلسلہ جاری تھا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آنے کے بعد یہ سسٹم ہوا، سسٹم آدم کے زمانے سے چالو تھا اور مہدی علیہ السلام کے زمانے تک یہ چالو رہے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا لو کہ شریعت کی عمر 1400 سال سے، لیکن ولایت اور قطبیت کی عمر جو ہے لاکھوں سال۔ نیز انہوں نے حضرت علاء الدولہ سمنانی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ حضرات صفات بشری میں یکساں ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہوتے۔ صفات بشری میں یہ لوگ یکساں ہوتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بول و براز کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بال بچے، مال و اسباب، املاک یعنی پراپرٹیز رکھتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرتے ہیں یعنی عرشا کرتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، ان کے منکر ہوتے ہیں، لوگ انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں تکلیف بھی دیتے ہیں،
लेकिन ये हजरात अपनी कुव्वत वलायत से इन झमेलों से हमेशा आजाद रहते हैं। इनकी खासियत बता रहा हूं दोस्तों कुतुबों, ये जो कुतुब होते हैं ये सिफात बशरी में यकसा होते हैं, यानी खाते हैं पीते हैं आराम करते हैं, बोलो बरास करते हैं, बीमार होते हैं इलाज करते हैं, शादी करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, माल और असबाब होता है, दौलत और प्रॉपर्टी होती है, इमलाक रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, दौलत धन रखते हैं, लोग उनसे हसद करते हैं, उनके मुनकिर होते हैं, उन्हें ईजा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन ये हजरात अपनी कुव्वत विलायत से सारे झमेलों से आजाद रहते हैं। अब आ जाइए, साहिब उर्वतुल वुस्का ने भी यही लिखा है कि मैंने इनमें से बास को जाहिरी आंखों से देखा है,